تجوید کا ایک قاعدہ ہے، یعنی تجوید کا ایک رول ہے جس کا نام ہے حرف غنہ۔ حرف غنہ کا مطلب ہوتا ہے غنہ والے حرف۔ غنہ والے حرف کتنے ہیں؟ 2 ہیں، نون اور میم۔ لیکن ایسے ہی نہیں ہے، نون کے اوپر جب یہ تشدید آئے گی نا، یہ والی یہ تشدید جب آئے گی نون کے اوپر، تب وہ نون حرف غنہ بنے گا۔ اسی طرح سے میم کے اوپر اگر یہ تشدید آئے گی تب وہ میم حرف غنہ بنے گا۔ یعنی نون کے اوپر تشدید ہو اور میم کے اوپر تشدید ہو تو یہ دونوں حرف غنہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہ حرف غنہ بن جاتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے ان کا؟ پھر کرنا یہ ہے، دیکھو، ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حرف غنہ کے اندر نون ہو یا میم ہو، ایک الف کے برابر غنہ کرنا ہے۔ یہاں دیکھو میم ہے اور میم کے اوپر تشدید ہے تو یہ بھی حرف غنہ ہے میم۔ یہاں پر ایک الف کے برابر غنہ کس طرح سے کرنا ہے ہمیں؟ ثم، دھیان سے سنو آپ، میم پر میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا ہوں، ایک الف کے برابر رکا رہا ہوں، جیسے ثم، اسی کو کہتے ہیں حرف غنہ یا پھر غنہ کرنا۔ لیکن میم پر جیسے ہی ہم غنہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک غلطی ہم سے ہو جاتی ہے۔ غلطی کیا ہے وہ؟ میم کو ہم غنہ کرنے کے چکر میں کھینچ دیا کرتے ہیں، میم الف زبر ما، ثم کلا، اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ میم پر ہمیں غنہ تو کرنا ہے لیکن اس میم کو کھینچنا نہیں ہے۔ بغیر کھینچے صرف غنہ کر کے کیسے پڑھیں گے؟ ثم کلا ما کلا، اس طرح سے آواز چلنی چاہیے۔ لیکن غلطی کیا ہو جاتی ہے؟ ہم سے میم کو کھینچ دیتے ہیں، جیسے ثم کلا ما کلا، اس طرح سے ہمیں کھینچ کر کے میم کو نہیں پڑھنا ہے۔ غنے کے ساتھ میں بغیر کھینچے کیسے پڑھیں گے؟ ثم کلا سوف تعلمون۔ اسی طرح سورہ کوثر کے اندر ہے ان شانئک، یعنی وہاں بھی نون کے اوپر تشدید ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کریں گے ہم۔ لیکن میں نے یہ غلطی وہاں بھی کرتے دیکھا ہے۔ غلطی کیا ہے؟ نون الف زبر نا، غنہ کرنے کے چکر میں نون کو کھینچ دیا، جیسے ان شانئک، اس طرح سے نون کو کھینچنا نہیں ہے، صرف غنہ کرنا ہے، جیسے ان شانئک نشانئک هو الابتر۔ میں امید کرتا ہوں کہ حرف غنہ کا قاعدہ آپ بہت اچھے سے سیکھ اور سمجھ گئے ہوں گے۔